الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملة ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ ہفتے حضرت یوسف علیہ السلام کی توحید بیانی اور انداز بیان کو میں نے نقل کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام توحید کی دعوت دینے سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے اصل بات۔ پہلے اپنی طرف متوجہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، یعنی اپنی طرف ان کو متوجہ کیا۔ وہ آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ کہا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتاؤں گا۔ کہا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتاؤں گا، اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے چند باتیں ان سے کی اور انہیں بتایا، اور بتانے کے بعد پھر کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر۔ میں اس قوم سے نہیں ہوں جو قوم اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتی ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی ہے، میں اس قوم سے نہیں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ اس پارٹی سے نہیں، اس قوم سے نہیں، تو کس قوم سے ہیں؟ فرمایا واتبعت ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تین آدمیوں کے نام لیے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، یعنی حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ وہ کہنے میں اس قوم سے نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں خوب دلاسا دیا۔ اب بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ اب اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں فرمایا، اے میرے جیل کے دوستو، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر من اللہ، کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف بتوں کی پوجا کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک اللہ رب العزت کی توحید کو مانا جائے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی توحید کا سبق دیا، اور سبق دینے کے بعد میں خواب کی تعبیر بتائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے توحید کا جو سبق دیا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید کا سبق دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت گنہگار کو معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے اس کے اندر اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مشرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔
اور اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ کے ساتھ کہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، محبوب اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، ہم آپ کے اعمال کو حذف کر لیں گے۔ یہ محبوب جس سے خطا تک نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود محبوب سے کہا جا رہا، وجہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کے مقابلے میں کسی اور کو لایا جائے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ گناہ کرنا یہ اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ گناہ ہے، غداری نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ غداری ہے، اور غداری معاف نہیں کی جاتی۔ بیگم گھر پہ گلاس توڑ ڈالے، معاف کیا جا سکتا ہے، اور بیگم گھر کے اندر فرنیچر کو توڑ دے، پنکھے کو توڑ دے، کچھ بھی ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ سے، معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بیگم کے بیڈ پر شوہر کی جگہ شوہر اپنے کسی دوست کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اس جرم کو وہ غیرت مند اگر ہوتا ہے تو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے ساتھ اپنی جگہ کسی اور کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا بھی ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ خاص حصہ ہے خدا کا، اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ یہ خاص حصہ ہے خدا کا، اس کے اندر بندوں کو شریک نہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کو ہم اپنے لیے سیڑھی اور ذریعہ بناتے ہیں کہ اللہ تک پہنچا جائے۔ یہ بیچ میں ہمارے لیے سیڑھیاں ہیں، اور یہی بات تو مشرکین مکہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے، اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری سنتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے اس اصول کو بھی توڑ دیا، ان کے اس دعوے کو بھی توڑ دیا، کہا کہ سیڑھیاں اس کے لیے لگائی جاتی ہے جو دور ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگ سے، جو سانس کی رگ ہے اس سے بھی قریب ہے، تو سیڑھیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لا یستکبرون عن عبادتی ہی، جو میری عبادت سے اعراض کرے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک معنی یہ بھی لکھا ہے، جو اللہ رب العزت سے مانگنے سے اعراض کرے گا اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اس ذات سے ہی مانگا جائے۔ بہت پہلے کی بات ہے، غالباً 2016 کی بات ہے، ایک آدمی نے فون کیا اور اسی پر وہ بحث کرتا کہ غیر اللہ سے مدد وغیرہ، اسی پر بحث کرتا ہوا۔ اس نتیجے پر ہم پہنچے، میں نے کہا بھائی آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ بزرگوں کو انبیاء علیہ السلام نے پکارا نہیں؟ بولے کہ اس دور کے اندر یہ بزرگ تھے نہیں۔ تو میں نے کہا گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ آ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی ضرورت نہیں۔ بھائی جس پر بھی مصیبت آئی ہے اللہ رب العزت کے سامنے اس نے دامن کو پھیلایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر مصیبت آئی ہے، یونس علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں پکارا بلکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے مانگا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھا دوں۔ اب اس پر ایک بات آتی ہے کہ غیر اللہ سے تو آپ بھی مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا کہ آپ نے بیوی سے کھانا مانگا تو کھانا آپ نے مانگا، تو تمہاری سوچ اور تمہاری فکر بیوی تک اور ہماری اولیاء تک،
ہم اولیاء کے پاس مانگتے ہیں اور تم بیوی سے مانگتے ہو۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، ایک ہے مدد ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اس کو سمجھے، ایک ہے کہ اسباب کے بغیر اور ایک ہے اسباب کے نیچے۔ تو ما تحت الاسباب میں مدد مانگی جا سکتی ہے، جیسے بیوی سے کھانا مانگا، اس کے اسباب موجود ہے، اور یہاں میں بیٹھا ہوا تھا کسی سے گلاس پانی کا مانگا تو اس کے کیونکہ وہاں پانی موجود ہے، گلاس بھی موجود ہے، یہ اسباب موجود ہے۔ جس چیز کے اسباب موجود ہو وہ غیر اللہ سے اگر مانگا جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ اور ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کی چیز کو غیر اللہ سے مانگنا، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں حاجی صاحب سے کہوں کہ مجھے بیٹا دے دیں تو یہ شرک ہوگا۔ یعنی جس چیز کے اللہ رب العزت نے اسباب رکھے ہو، اسباب کے دائرے میں رہ کر مانگنا یہ شرک نہیں۔ اور جس چیز کے اسباب ہی نہ ہو، خواجہ صاحب کے دربار میں جائے اور کہے کہ خواجہ صاحب مجھے بیٹا دے دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس سے بزرگوں نے بھی روکا ہے، اور علامہ اقبال نے غالباً یا کسی شاعر نے اس پر عجیب شعر کہا ہے کہ وارے واہ مسلمان تیری توحید، فرمایا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، لیکن مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، شوق سے جس کی چاہیں پرستش کر آئیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے یہ مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ عجیب ایمان ہے۔ اگر وہ مانگے غیر اللہ سے، مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور آج اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ جو شرک ہے یہ چھپ چھپ کے آتا ہے اور بس تھوڑا تھوڑا ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے مکمل طور پہ بچا جائے، شرک سے بچا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی بات کی کہ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے مقابلے میں کسی اور کو نہ مانا جائے، کسی بھی مسئلے میں اللہ رب العزت کے برابر کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور یہی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا تیرے پاس توحید لا الہ الا اللہ موجود ہے اور پھر بھی تو غیروں کے پاس جاتا ہے۔ پورا قرآن تیرے پاس موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ قرآن سے زیادہ تو ہمیں تعویذوں پر اعتماد ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں بندے، ہم کہتے ہیں یار جب قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے اس پر بھی کہا ہے، یاد آ گیا تو سنا تو چلو۔ کہا کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر جائیں گے، وہاں جائیں گے، میرا وہ کیا جاتے ہیں، وہاں جائیں گے، اتنے پیسے دے کے آئیں گے، سب پتہ ہے، اس کے باوجود بھی جاتے ہیں لوگ۔ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کرنے والے۔ علامہ اقبال نے عجیب اس پر شعر کہا ہے کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو،
کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا شوق نخچیری، کہ لٹے جائیں گے اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں۔ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن سے کرو نا علاج خود۔ بار بار مولویوں کو پریشان کرتے ہیں، مول صاحب دم کرو نا، یار پورا قرآن تیرے پاس موجود ہے، تو خود بھی تو کر سکتا ہے۔ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے قرآن سے علاج کرنا، کسی مولوی کا، خود کر سکتے ہیں۔ جیسے اس چیز کے لیے اگر واقعتاً ہو جائے انسان پر جادو، تو سورہ بقرہ کی آخری جو 10 آیات ہے، یعنی آیت نمبر 278 سے لے کر 276 سے لے کر 286 تک آخری جو 10 آیات ہے، ان کی پابندی کی جائے، اللہ رب العزت اگر اثرات ہوتے ہیں تب بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی منزل بنائی ہے، اس منزل کا اہتمام کیا جائے، اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں۔ اور بچوں پر نظر ہونا یہ حق ہے، نظر ہو جائے اس کے لیے خود کر سکتے ہیں۔ سورہ نون والقلم کی آخری جو 3 آیات ہیں، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کو پڑھ کے دم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو اور آیت الکرسی کو اور درود شریف کو پڑھ کے دم کریں، اللہ رب العزت شفا دے گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، جیسے پیٹ درد کے لیے لکھا ہے قرآن کی آیت لا فیہا قول ولا معنی ینظفون، یہ پڑھ کے دم کریں، اللہ رب العزت شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز میں ہمارا اعتقاد اور خصوصاً عورتوں کا اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا۔ بھائی کسی نے نہیں کروایا ہے، ہم نے خود نے کیا۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر تو اثر ہوں گے، بڑے شیطان آ کے پھر گھسیں گے نا۔ تو نماز پڑھی جائے، ذکر اللہ کیا جائے اور اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا جو تیغ لا بدستداری بیاں غم چے تنہا داری لا فتاح الا ہو، جب مومن تیرے پاس لا کی تلوار موجود ہے تو ڈرتا کیوں ہے سینہ تان کے آنا۔ آج یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہے، زلفیں بڑھا رکھی ہے، ہری چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ بزرگوں جی خدمت کیا کرو، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، لیکن ایک در سے آواز آتی ہے کہ کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ۔ لوگ تیار ہو کے دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں دامن خالی کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت دامن بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آگے کہا یقین دانم در عالم لا مسجود الا ہو، لا معبود فی الکونین ولا موجود الا ہو، کہ اللہ رب العزت جو کہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ تو دوستو جو بھی پریشانی ہے، ہر پریشانی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ جب پورا قرآن پڑھا ہے اس سے علاج نہیں ہوا تو مولوی صاحب کے دیے ہوئے چند پرجوں سے کیا ہوگا؟ خود قرآن پڑھنا چاہیے اور اس بارے میں اپنے اعتقاد کو خالص بنانا چاہیے۔ کیا تعویذوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ کیا ہاں ایک صورت میں یہ اللہ رب العزت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جائز ہے، میں ناجائز کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمارا اعتقاد کہاں چلا گیا؟ ہم تو توحید والے ہیں، توحید و سنت والے ہیں، تو اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔